السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے امتوں میں سے 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے۔ یہ تینوں رات کو پہاڑ کے ایک غار میں سو رہے تھے۔ اتفاقاً اس پہاڑ پر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ جب یہ تینوں آدمی اس غار میں بند ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب نجات کی کوئی شکل سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم خدا سے دعائیں کریں اور اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے۔ میں شام کو جب کھیت سے آتا تھا تو پہلے دودھ اپنے دونوں ماں باپ کو لا کر دیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے عیال کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے کھیت پر دیر ہو گئی۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا میرے دونوں ماں باپ سو گئے ہیں۔ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ادب کی وجہ سے ان کو جگایا نہیں۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے پریشان رہے اور مجھ سے دودھ پینے کا تقاضا کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے ماں باپ نیند سے جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو دودھ پینے کے لیے دیا۔ الہی، اگر یہ میرا عمل خالص تیرے لیے تھا تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو جو ہمارے غار پر آ پڑا ہے ہٹا دیں۔ اس شخص کی دعا سے وہ پتھر ہٹا اور غار میں کچھ روشنی نظر آئی، لیکن اتنا نہیں ہٹا جس سے یہ لوگ نکل آتے۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا، الہی، تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اتفاقاً قحط پڑا اور وہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہو گئی اور فاقوں سے تنگ آ کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس کے سامنے 120 دینار اس شرط پر پیش کیے کہ وہ اپنے نفس کو میرے حوالے کر دیں۔ چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا، تیرے لیے کسی ایسی چیز کا استعمال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لڑکی کی یہ لفظ سن کر میں اس کے پاس سے ہٹ گیا اور میں نے وہ 100 دینار بھی اس کو دے دیے اور زنا کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ الہی، اگر یہ میرا عمل خالص تیرے ذات کے لیے تھا تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو ہم پر سے ہٹا دیں۔ اس کے بعد وہ پتھر ہٹ گیا لیکن اس قدر نہیں ہٹا کہ یہ لوگ نکل سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کچھ مزدور اپنے یہاں مزدوری کے لیے مقرر کیے تھے اور مزدوروں میں چاولوں کی ایک مقدار طے ہوئی تھی۔ جب میں مزدوروں کی مزدوری تقسیم کرنے لگا تو ایک مزدور اپنی مزدوری کے چاول چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا، یہاں تک کہ وہ چاول بڑھتے بڑھتے ایک کثیر مال ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد اس مزدور نے آ کر کہا، اللہ کے بندے، میرے مزدوری دے دیں۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، گائے اور بکریاں سب تیری مزدوری ہیں، ان کو لے جا۔ اس مزدور نے کہا، مجھ سے مذاق نہ کر، بلکہ جو میری مزدوری کے چاول ہیں وہ دے دیں۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، یہ تیری ہی مزدوری کے چاول بڑھتے بڑھتے اس قدر کثیر مال ہو گیا ہے کیونکہ میں نے تیری چاولوں کی کاشت شروع کر دی۔ جو پیداوار ہوتی رہی میں اس کو بڑھاتا رہا۔
اس نے یہ سن کر تمام مال پر قبضہ کر لیا اور ان تمام مویشیوں کو لے کر چلا گیا۔ الہی، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہمارے غار سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور یہ تینوں شخص اس کے اندر سے نکل آئے۔ اور یہ حدیث کا روایت بخاری اور مسلم سے ہے۔ چونکہ یہ عمل ان تینوں نے خلوص نیت کے ساتھ کیے تھے، اس لیے ان اعمال کا وسیلہ اجابت دعا کے لیے مفید ہوا اور یہ تینوں آدمی موت کے منہ سے بچ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے گا، اور جب یہ لشکر بیدار کے مقام پر پہنچے گا تو اس کے تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور حشر میں اپنی اپنی نیتوں کے موافق زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس حدیث کا بھی روایت ہے بخاری اور مسلم سے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس لشکر میں زبردستی شریک کیا گیا تھا وہ قیامت میں بے گناہ ہوں گے۔ شارحین حدیث نے فرمایا، یہ واقعہ قیامت کے قریب امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو بعض لوگوں کے متعلق فرمایا، اگرچہ وہ لوگ اس جنگ میں نہیں آئے لیکن وہ تمام مقامات پر ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ وہ لوگ معذوری کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ اب میں اس حدیث کو یہیں پہ لاسٹ اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ حدیث اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ضرور کریں پلیز۔ آپ سبھی کو بہت شکریہ ہوگی۔ السلام علیکم۔